جی تو جو علامت ہم ہم نے سیکھی ہے، تو جب وہ اسم کے ساتھ آئے گی تو پھر ترجمہ ان سب کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فعل کے ساتھ آئے گی تو پھر انہیں یا ان کو کر کے ترجمہ ہوتا ہے، اور جب حروف کے ساتھ تو پھر وہ سب یا ان سب، ٹھیک ہے، اس طرح سے معنی ہوں گے۔ اور جب ہم الگ ہو کے آتی ہے کسی سے تو پھر وہ کے معنی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ از دیٹ کلیئر؟ یہاں پہ کسی کو کوئی سوال پوچھتے ہیں یا پھر ہم آگے چلیں؟ چلیں جی، لاسٹ ویک ہم نے فعل کے سیکشن میں یہ کچھ علامات سیکھی تھی کہ ایاکا، ایاکم، ایاہو، ایاہم، ایایا، ایانا، نام ہی ہم نے سنے تھے، اور صرف ہم نے ایاکا جو ہے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ساری علامات ہیں، ایاکا، ایاکم، ایاہو، ایاہم، ایایا، ایانا، یہ کیا تھا؟ اگر یہ سب الفاظ فعل سے پہلے ہوں تو معنی میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ تخصیص مینس واٹ؟ خاصیت، خصوصیت، ہے نا، ایکسکلوزیونیس، اسپیشلی فار، جس کو ہم کہتے ہیں نا تخصیص، خاص ہونا۔ تو اگر یہ سب الفاظ فعل سے پہلے ہوں تو معنی میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کا ترجمہ صرف خاص یا ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایا کا، یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ صرف تیری ہی یا تجھ سے ہی کرتے ہیں، اور ہمیں سورہ فاتحہ میں ہم یہ ہر نماز میں اس لفظ کی ہم تکرار کرتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ایاک کے بعد والا لفظ، یہ جو بعد والی علامت ہے اس کو سیکھتے ہیں۔ ایاکم، ٹھیک ہے۔ ایاکا جو تھا، ہم نے کہا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ یہ لفظ واحد مذکر کے لیے ہے۔ ایاکا کس کے لیے تھا؟ واحد مذکر کے لیے۔ ایاکم کیا ہے؟ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فعل سے پہلے ہو تو ترجمہ تمہاری ہی، اور اگر فعل کے بعد ہو تو تمہیں بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فعل سے پہلے ہو تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی، اور اگر فعل کے بعد ہو تو تمہیں بھی۔ اب یہ جو علامات ہیں نا، یہ کم کم قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو مثالیں ہمارے پاس ہیں آپ دیکھ لیں، پھر جب قرآن میں ہمیں ملے گا تو پھر ہم اس حساب سے دیکھ لیں گے اس کو۔ ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، پھر وہ اللہ فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ ایاکم کانو یعبدون، کانو فعل ہے، جی فعل ہے، جی کانو فعل، جی۔ تو ایاکم جب فعل سے پہلے ہو تو ترجمہ کیا ہے؟ تمہاری ہی ترجمہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تمہارے یہاں پہ یہی ترجمہ ہو رہا ہے، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ اور پھر اگر ہم نے کہا کہ اگر فعل کے بعد آئے ایاکم تو تمہیں بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال آپ نیچے دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ٹھیک ہے۔ فعل نرزقہم فعل ہے، اس کے بعد آیا ایاکم، تو ترجمہ آپ دیکھیں، اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ایاکم تمہیں بھی، ٹھیک ہے۔
رضوانہ یہ اسکرین پہ آ نہیں رہی ایگزامپل. اچھا سوری, اب دیکھ لیں. از اٹ کلیئر نا؟ جی جزاک اللہ. اوکے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم. نرزقهم کیا ہے؟ فعل. اس کے بعد جب ایاکم آیا ہے تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہیں بھی. اور یہی ترجمہ ہمیں مل رہا ہے. اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل مت کرو, ہم ان کو رزق دیتے ہیں. نحن نرزقهم وإیاکم, اور تمہیں بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے, پوچھنا ہے کسی کو؟ چلیں آگے. جی. Now the point to be noted is ایا کا آپ کو سمجھ آ گیا اور ایاکم بھی سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. ایا کا was for واحد مذکر کے لیے اور ایاکم جمع مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آتا ہے تو آپ کو سمجھ تو آگے ہو جاتا ہے نا. اب تو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بات میں کہیں کوئی ٹویسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دا ٹویسٹ از کہ اگر ایا کا اور ایاکم کے بعد واو کے اوپر زبر و, جس کو ہم کہتے ہیں نا, جس کا ترجمہ اور کرتے ہیں وہ, اگر ایا کا اور ایاکم کے بعد وہ ہو اور اس کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو, تو پھر ان دونوں کا ترجمہ ہے, ان دونوں کس کا, ایا کا اور ایاکم کا ترجمہ جو ہے پھر بچو کیا جاتا ہے. بچو یعنی بچ جاؤ, ہے نا, بچو. اب قرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے, البتہ حدیث میں موجود ہے. اور حدیث بھی چونکہ ہمارے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے بھی ہمیں ہدایت اور عمل کی راہیں نکلتی ہیں ہمارے لیے. تو الحمدللہ اس لیے میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بتایا ہے. اور یہ حدیث جو ہیں بہت ایک تو چھوٹی ہیں, ہمیں زبان پہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں, اور ہم پڑھتے بھی رہے ہوں گے, سنتے بھی رہے ہیں. اور جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جو اپنے رمضان پروگرام تھا اس میں بھی ہم نے یہ احادیث کی تھی. تو اس لیے بھی پھر میں نے ان کو سلیکٹ کیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت تو ہم نے صرف ایسے ہی ترجمہ پڑھ لیا تھا, لیکن اب آپ کو باقاعدہ سمجھ آئے گا کہ یہ کیوں ترجمہ جو اس کا بچو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی حدیث ابو داؤد کی ایاکم والحسد. حسد تو حسد جیلسی یہ تو ہم جانتے ہی ہیں. تو ایاکم وہ, یہ اس پورے کا ترجمہ جو ہے نا سمجھیں یہ ہے بچو, حسد سے بچو. تو حسد تو آ گیا. اب یہاں پہ ایز سچ بچوں کا کہیں وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ صرف ہمیں ایک ایز اے رول پتہ ہے کہ جب ایاکا یا ایاکم کے بعد وہ ہو اور اس کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو. الحسدہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے. کیسے پتا؟ لگا ہوا ہے. ال لگا ہوا ہے. لگا ہوا. ہاں بس پہ کچھ لگنے کی ضرورت ہی کہاں ہے, علی بتا دیتا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ کو ترجمہ آتا ہو اس لفظ کا نہیں آتا ہو, لیکن اگر کسی کے شروع میں ال ہے پھر تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایاکم والحسد, حسد سے بچو. اگر ویسے ہم ایاکا کا ترجمہ کرنے جائیں گے یا ایاکم کا ترجمہ, تو وہ تو جو ابھی ہم نے سیکھا, ایاکا کا ترجمہ تو ہم نے کہا نا صرف تجھی سے یا صرف تیری ہی, اس طرح کا ترجمہ ہم نے سیکھا ہے. اور ایاکم کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا ہے, تمہاری ہی یا تمہیں بھی, اس طرح کا ترجمہ ہوگا. تو ہم تو پھر یہی ترجمہ یہاں پہ کرتے ہیں نا, لیکن نہیں, یہ کیا ہے کہ the rule says کہ جب ایاکا اور ایاکم کے بعد وہ ہو اور اس کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں زبر ہو, تو پھر ان دونوں کا ترجمہ بچو کیا جاتا ہے. یعنی ایاکا اور وہ کا ترجمہ بچو کیا جائے گا.
تو اسی لیے ہمارے سامنے ایاکم والحسد، حسد سے بچو. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں. ایاکم والکذب، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، اور ایاکم اور وہ، تو جھوٹ سے بچو. ایاکم کے بعد وہ مل رہا ہے اور وہ کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو، وہی ہے اسم ہے جو کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے اور زبر ہے آخر میں با کے اوپر. تو ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. لاسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. زن بدگمانی کو کہتے ہیں. تو یہ ہمیں قرآن میں تو مثال نہیں ملتی اس کی، لیکن حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ چلو آگے دیکھتے ہیں. یہ آپ حرف کے سیکشن میں اس کو ایڈ کر لیجئے گا نوٹس میں اپنے. فی ایک حرف ہے. یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے. اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے فی کی جو یا ساکن ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتی، پڑھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ اب مثالیں دیکھیں نیچے. فی الارضی، ترجمہ کیا ہوگا؟ زمین میں. صحیح. اب یہاں پر آپ دیکھیں اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے ہم نے کیا کہا؟ جو فی کی جو یا ساکن ہے وہ پڑھی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ یہ یا اگر آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا تو پھر تو آپ پڑھتے فیل اردی، ایسے تو نہیں پڑھتے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ فاضر فی کو یہ لام ساکن سے ملاتے ہیں، فل اردی. ٹھیک ہے، فیل اردی تھوڑی پڑھتے ہیں، ہے نا. تو یہ یا ساکن جو یہ پڑھی نہیں جاتی جب یہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں. ٹھیک ہے، فل جنتی، ایسے نا فیل جنتی نہیں کہتے ہم، فل جنتی. فاضر فی لام ساکن، یہ ڈائریکٹ فا کو لام سے ملا رہے ہیں، یہ پڑھی ہی نہیں جا رہی ہے. آگے دیکھیں فل جنتی، جنت میں. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں ولا تمشی فل اردی مرحا. یہاں پہ بھی آپ فاضر فی کو لام ساکن سے ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. فی کا ترجمہ میں. فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹیں دین میں تمہارے. ان ادنا فی ملتکم، یہاں پر یا ساکن پڑھی جا رہی ہے کیونکہ آگے آپ نے ملانا نہیں، کیونکہ جو آگے لفظ ہے اس کا پہلے حرف خود ہی متحرک ہے یعنی حرکت والا ہے، تو اس کو آپ کو ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ فی پڑھا جائے گا، ہے نا، یا ساکن اس کی پڑھی جائے گی. فی میں ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے آپ، فی ملتکم، ان ادنا فی ملتکم. ٹھیک ہے، جبکہ یہاں کیا پڑھا جا رہا تھا؟ فریقن فی الجنہ، فیل جنہ نہیں تھا. صحیح. پھر ایک بہت بڑی نشانی کہ کہاں پہ آپ نے یا ساکن پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا، یہ آپ کو مصحف میں ویسے ہی مل جاتی ہے. اب غور کیجئے گا کہ جہاں آپ نے یا ساکن پڑھنا ہے وہاں یا کے اوپر یہ ساکن کا نشان ہوگا، اور جہاں آپ نے نہیں پڑھنا ہے یا ساکن کو وہاں آپ کو ساکن ملے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ غور کیجئے گا قرآن جب مصحف میں دیکھیں تو وہاں ساکن کا نشان بنا ہوا ہی نہیں ہوگا. دیٹ مینس کہ آپ نے ڈائریکٹ زیر کو لام سے ملانا ہے، یا زیر کو جو ہے فا کی زیر کو الگ آگے والے حرف سے ملانا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھیں یہ
यहाँ पे तो लाम साकिन से मिल रहा है ना, फाजे फी, यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है? यहाँ तो लाम से नहीं मिल रहा, यहाँ तो सीन से मिल रहा है। फाजे फी फिस सईर, फिस सईर, फी सईर नहीं, फिस सईर, है ना। जबकि यहाँ पे क्या है, इन उदना फी मिल्लतिकुम, फी मिल्लतिकुम, पूरा या साकिन अदा करके आप मिल्लतिकुम पे जाएंगे। सही। चलो बताइए, कुछ पूछना है आपसे? किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज। सही। चले, तो ये हमारा टॉपिक था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम 9th बार आपसे कहा था कि उसमें हम मिसालें देखनी थी आपने। तो पहले आप जो पिछला हमने किया था उसमें जो होमवर्क कहा था कि आपको दो दो मिसालें ढूंढनी होती हैं, जो लास्ट टॉपिक्स हमने किए थे। तो उसमें से अनीसा, आपने कुछ निकाला है? बस मुझे दो बता दीजिए, कोई भी मिसालें। जी, ये है, ये नॉर्मल पर शुरू होता है तो पहली आयत है ना, आयत नंबर 88। जी जी, सूरह राफ इसमें 88 है जी। सूरह अराफ वल्लज़ीना में वार है, वाज़बर, और इसके मायने है वाव। और 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 जी 91 आयत में है सूरह अराफ की, जी फ़अख़ज़तुहुम फ़अख़ज़तहुम, सही है। तो फा है फाज़बर बिल आखिर, और इसी के आगे है बस फ़अस्बहु। ठीक है, और सही है। हाँ, और एक मुझे मिला है हुमा का ना, आयत है 190 अल अराफ की, सूरह अराफ की आयत 190। सूरह राफ 190। जी जी 190। आताहुमा, फलम्मा आताहुमा, हुमा कैसे है? आता हूँ, ठीक है। उस तर्जुमा क्या है बताइए? मेरे पास लिखा हुआ है उसने दिया उन्हें, हाँ, तो उसने दिया उन्हें, लेकिन अब आपको आप बता सकती हैं एक को दिया या ज्यादा को दिया? दो को दिया है ना, हुमा है ना, तो दो दो को दिया, दो के मायने में शाबाश। आएगा। हाँ, क्योंकि उर्दू में तो इसी हम उन्हें दो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दो से ज्यादा उनके लिए भी उन्हें इस्तेमाल ज्यादा। करते हैं। तो तर्जुमा आपको जी वो सेंस नहीं देगा, वो क्लैरिटी नहीं देगा जो आपको जो है खुद एज ए ग्रामर स्टूडेंट आपको पता चल रही है कि हाँ, हुमा जो है वो दो के लिए होता है, तो ये दो की बात हो रही है कि उसने अता किया दोनों को। ठीक है, वो एग्जैक्ट तर्जुमा और होगा इसका। 89 में भी यही आ रहा है, रब्बहुमा, हुमा के साथ आ रहा है ना 89 में, इसी के ऊपर ही रब्बहुमा। और आपकी सूरह अराफ की अभी जो 193 की थी, इसी में 189 में। 189। जी जी, जो भी आता हुमा लिखी थी इसी के ऊपर रब्बहुमा। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर अनीसा। ठीक है, आता हूँ, आपने बता दिया। रब्बहुमा आपने कहा ना, ठीक है। चले, और किसी के पास इसके अलावा कोई मिसालें हैं? यही सबके पास हैं जो अनीसा ने निकाली हैं?
جی باجی میرے پاس تو دو ہی ہیں یہ اما اور تما. ہاں یہ ڈیول والے جو دو والے تو کم ہی صیغے تھے اس پارے میں. چلیں ٹھیک ہے. اب جو آج ہم نے سیکھا ہے نا اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. صحیح. یہ دیکھیں آیت نمبر 88 جو شروع ہوتا ہے جہاں پہ پارا قال الملأ، تو اس میں آپ دیکھیں او لتعودن فی ملتنا. ٹھیک ہے. آیت 88 او لتعودن فی ملتنا. فی کا ترجمہ ہم نے کہا کہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فی ملتنا دین میں ہمارے. اب یہاں پہ فی کی جو یا ساکن ہے وہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ پڑھی جائے گی. پڑھی جائے گی. کیوں پڑھی جائے گی؟ لکھا ہوا ہے ساکن. ساکن لکھا ہوا ہے. ہاں. اور اس کے بعد جو حرف ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے، تو وہ اس کا پہلا حرف جو ہے وہ حرکت کے ساتھ ہے نا. تو اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے کی. اور اس کے نیچے جو ہے آیت 89 میں بھی ان ادنا فی ملتکم، یہ تو ہم نے مثال ابھی دیکھی بھی نا اپنے نوٹس میں. ان ادنا اگر لوٹے ہم دین میں تمہارے، تو یہاں پہ بھی یا ساکن جو ہے پڑھی جائے گی. اسی لیے آپ کو یا کے اوپر ساکن کا نشان مل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 91 نکالیں. اس میں دیکھیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. یہ ہم آج ہم نے سیکھا ہے نا. تو ہم کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. فعل کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو جو ہوم کو جو ہے یہ ہومو کیوں کر دیا ہے، میم کے اوپر ایک پیش کیوں ڈالا ہے، یہ بھی ہم نے بات کی تھی اس بارے میں. آگے ہو مل رہا ہے نا، کس سے مل رہا ہے. یہ بعد والے اچھا. حرف سے ملا کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کے اوپر یہ ایکسٹرا پیش ساکن کا نشان ہٹا کے میم پہ سے اور پیش لگایا گیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. ہم الرَّجْفَةُ میم جو ہے وہ روس ساکن سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. نیچے دیکھیں فی دارہم جاثمین. فی دارہم فی ہے. اگین یہ فی جو ہے پورا یا ساکن اس کا پڑھا جائے گا کیونکہ دال کے اوپر زبر موجود ہے، تو آپ کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر دارہم دیکھیں ہوم جو تھا یہ ہم بن گیا، اور اس کی کیا ریزن ہم نے بتائی تھی کیوں بنتا ہے ہوم ہم. پہلے والے حرف پہ زیر. ہاں اس سے پہلے را کے نیچے زیر ہے نا. رو کے نیچے زیر ہے، اور یہ پڑھنے کی آسانی کے لیے جو ہے پیش ہٹا کے ہاں پہ سے ہی زیر لگائی جاتی ہے. داری ہم نہیں ہوگا انہم ہوگا ہے یا نہیں ہے. ہوگا تو مینس کہ ڈاؤٹ فل ہے. کنفرم بتائیں. نائمون باجی نون سے شروع ہو رہا ہے نا. تو فعل فعل ہو سکتا ہے. اور کوئی بتائے گا؟ اونا کی ساؤنڈ ہے تو شاید اسم ہوگا. ہونا ابھی ہم باجی نے فعل کیا میں بھی ہے. تو ہونا تو فعل میں بھی ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اسم فعل دونوں میں ہوتا ہے. یعملون یفعلون ہے نا. جی جی. کون بتائے گا کہ کنفرم یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ باجی کم فیل ہونا. ہے، اس میں کوئی اسم کی علامت نہیں ہے نا. ترجمہ دیکھیں. سوئے ہوئے ہوں. ترجمہ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ سوئے ہوئے ہوں. سب کے پاس یہی ترجمہ ہے؟ جی جی میرے پاس بھی یہی. سوئے پڑے ہیں، جو سوئے پڑے ہیں اور وہ سوئے پڑے ہیں. پھر فیل ہو جائے گا. اچھا. کیا آپ لوگ رواں ترجمے والا مصحف دیکھ رہے ہیں یا لفظی ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ لفظی ترجمہ. باجی. لفظی. نائمونا کہتے ہیں سونے والے. جو سابقون والے ہیں فائلونا کے وزن پہ نہیں ہے یہ.
نائمون قائمون. سونے والے ہوں. صحیح ہے. تو جہاں آپ کو کوئی علامت نہیں مل رہی ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ ہے، تو پھر وہاں ترجمے سے ہیلپ لیں نا. تو ترجمے جو ہے وہ بتا دے سونے والے، یعنی کوئی بھی والے جس کے ساتھ لگ جائے تو مطلب مینس کہ کام کرنے والا. کام کرنے والا، تو دیٹ از فعل کا مفہوم. اسم ہے. فاعل. فاعلون آپ کو پتا ہے نا اسم ہی ہوتا ہے نا فاعل. جی تو جی. تو نائمون اسم ہے، اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اس سے پہلے آ رہا ہے، تو کیا اس میں ہی کا مفہوم پیدا ہوگا؟ نہیں. نہیں، نہیں، ال نہیں لگا ہوا. کیونکہ ال نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نہیں لگا ہوا. تو وہی آپ کو بات بتانی تھی کہ ال والا اسم ہوگا تو ہی کا مفہوم آئے گا. ال والا اسم نہیں ہے، بھلے چاہے کوئی اور اسم ہو، لیکن ہی کا مفہوم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے پیاری بہنوں. اوکے. اس کے نیچے دیکھیں، بس پھر اس کے بعد میں کلاس فائنڈ اپ کرتی ہوں. آیت 98 دیکھیں جہاں آیت مکمل ہو رہی ہے. ان یاتیہم بعثنا ضحی وہم یلعبون. ہم مل رہا ہے آپ کو، اس کے جی بعد آپ کو کیا مل رہا ہے؟ فعل فعل. مل رہا ہے. فعل مل رہا ہے، فعل. کنفرم فعل ہے. یس، اونا ہے اور شروع میں یا ہے. یا. صحیح. تو یلعبون، ہم کے کھیل بعد رہے آپ کو ہوں. فعل ملے تو فعل کیا رہے ہی ہوں. کا مفہوم پیدا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں. نہیں ہوتا بالکل بھی. ٹھیک ہے. تو ہم کا ترجمہ صرف جیسے وہ ہوتا ہے وہی کیا جائے گا. جیسے وہ ہم نائمون، وہ سونے والے ہوں، وہ ہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں. ٹھیک ہے. ہی کا مفہوم صرف اور صرف اسی صورت میں آئے گا کہ جب ہم کے بعد کوئی ال والا اسم آئے گا. ٹھیک ہے. چلیں اب آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا تو ہم نے کچھ ہی مثالیں دیکھ سکے ہیں. تو آپ اس بارے میں سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کی کوئی جو بھی مثالیں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھ لیجیے گا. اگر اس میں کسی کوئی مثال سمجھنے میں یا کوئی کو ریلیٹ کرنے میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، تو آپ مجھے میرے پرسنل نمبر پہ میسج کر کے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. جو نیکسٹ ہوم ورک کے لیے آپ نے کرنا ہے وہ تو 10th پارا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس میں جو ہم کریں گے، اور نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہوپ فلی ہمارا 4 to 6 والا ہی ہوگا، لیکن اگر کوئی چینجز ہوئی تو پھر میں آپ کو گروپ پہ انفارم کروں گی. ٹھیک ہے. چلیں ابھی کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا پھر ہم کلاس اوور کریں؟ اچھا 9 پرس سے باجی یہ ہوم والے جو بھائی 9 پرس سے ڈھونڈنے ہیں. وہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہم کر لیتے ہیں نا، تقریباً پورا پارا تو ٹھیک ہے ہم ٹھیک. کرتے ہیں نا. تو اگر آپ کے صحیح پاس صحیح. ٹائم ہے، آپ کرنا چاہیں تو آپ اس میں سے دیکھ لیں، اور دیکھتے ہوئے اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ضرور مجھے میسج کر دیجیے گا، پھر میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. باقی ٹھیک ہو ہوم گیا ورک کے لیے انشاءاللہ. آپ کو 10th پارے میں سے ہی نکالنے ہوں گے، جیسے ہمارا نیکسٹ پارا جو ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. وہی ایک والا یا ہاں ہم یہ سب جو آپ نے ابھی سکھائے وہ سارے ڈھونڈنے ہیں جی نا. جی 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 جو آج ہم نے کیا ہے ٹھیک. اس کی 2 مثالیں آپ نکالتے ہیں نا، وہ آپ اچھا. ہاں 10th ہاں. پارے میں سے نکالنی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور ابھی چونکہ ہاں ہم ہوں پورا پارا ابھی نہیں ہے 9th والا کر سکے نا، تو اگر کسی کے پاس ٹھیک. ٹائم ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو کر لیجئے. پھر وہ اور اس میں کہیں اگر آپ اٹک جاتے ہیں، کہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو مجھے پھر پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.